یونان ڈلا تو روما بڑا۔ وہاں عورت کا درجہ نسبتاً بقی تھا، لیکن روما کا آفتاب بھی ڈل گیا اور فحاشی کا ایسا زور بندھا کہ سسرو جیسا معلم اخلاق اور سحر بیان مقرر، جس نے خطیب کے اصول مدون کیے ہیں، نوجوانوں کو کسبیوں سے خط اٹھانے کی تائید کرتا ہے۔ ہر چند مسیحیت نے کعبگی کی روک تھام کی، لیکن بعض انفرادی مسائی کے علی الرغم مسیحی ممالک وہ کل کھیلے ہیں کہ اب گناہ بھی آرٹ ہو گیا۔ عالمگیر مذاہب میں اسلام پہلا مذہب ہے جس نے عورت کو نصف کائنات سے تعبیر کیا، اس کے حقوق تسلیم کیے، فحش کی مخالفت کی، زنا کو حرام قرار دیا اور چکلا کے تصور ہی کو محو کر دیا۔ لیکن جب مسلمان بادشاہوں کے دل و دماغ اسلامیت کے تصور سے خالی ہو گئے تو سبھی بند ٹوٹ گئے۔ یہ ایک عجیب سی حقیقت ہے کہ ایشیا کے اسلامی ملکوں میں کعبگی کو مسلمان بادشاہتوں نے پروان ہی نہیں چڑھایا، بلکہ اس کی کاروباری قبا میں بعض دلچسپ پیوند بھی لگائے ہیں، اور یہ صورت حالات ظاہر کرتی ہیں کہ عورت بازار فحش کی جس منزل سے بھی گزری ہے، اس کے ذمہ دار مرد ہیں، اور صرف مرد۔ مرد نے عورت کو کھلونا سمجھا، چنانچہ مرد کی نفسی خواہشوں کے غلبہ کا نام ہی فحاشی ہے۔ کوئی عورت فاحشہ ہونا پسند نہیں کرتی، حتیٰ کہ ایک طوائف بھی نسوانی حیا سے تہی نہیں ہوتی، ماں سوا ان عورتوں کے جن کی عادت پختہ ہو کر فطرت بن جاتی ہے۔ کبھی کوئی عورت برضا و رغبت مختلف مردوں کا کھلونا بننا گوارا نہیں کرتی۔ آپ کسی بھی کسبی کے دل کو ٹٹولیے اور اس کی روح کے زخم سے کرنڈ اتار کر دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ محض اس لیے مونڈے پر بیٹھتی ہے کہ اس کی عورت مر چکی ہے، اور جو باقی ہے وہ عورت نہیں، بستر ہے۔ دراصل جسمانی فحاشی ایک طاعون ہے، اس کا مریض بھی دک کے مریض کی طرح چار و ناچار زندگی بسر کرتا ہے۔